مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں ناظرین آپ کی سلامتی ہو۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ستارہ سنیل، پروگرام حتمی سچائی کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاسٹر شفیق کمل صاحب۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز میں کلام کی خوبصورت بات سے کرنا چاہوں گی۔ پاک کلام میں لکھا ہے، حق بات کو ہرگز میرے منہ سے جدا نہ ہونے دے، اور میرا اعتماد تیرے احکام پر ہے۔ آج کچھ مشکل سوالات کے ساتھ ہم پاسٹر شفیق کمل کی طرف چلیں گے۔ پاس صاحب، آج کے سوالات ذرا خاصے مشکل ہیں۔ کوئی بات نہیں، چلیں کوشش کریں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں پاس صاحب۔ پہلا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ آپ خام خواہ مسیح یسوع کو سن آف گاڈ کہتے ہیں، خدا کا بیٹا کہتے ہیں، جبکہ اس نے تو سن آف گاڈ کے نظریے کو پاک کلام میں 86 ٹائم جو ہے وہ اس نے رد کر دیا۔ کیسے؟ کلام میں وضاحت ہے اس چیز کی، اس نے اپنے آپ کو ابن آدم کہا ہے، خدا کا بیٹا نہیں کہا۔ ٹھیک ہے، تقریباً 86 دفعہ اس نے جی اپنے آپ کو ہاں ابن کوٹ آدم کیا کہا۔ ہے پاک کلام میں۔ ٹھیک ہے، مسیح یسوع جب اپنے آپ کو سن آف گاڈ کہتے تھے، اس کا یہ مطلب تھا کہ وہ گاڈ ہے، بذات خود وہ خدا ہیں۔ یعنی میں نے لاسٹ پروگرام میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ کسی کو شیر کہہ لیں یا شیر کا بچہ کہہ لیں، دونوں کا مطلب بہادر ہے۔ جب مسیح یسوع کو ہم خدا کہتے ہیں، خداوند کہتے ہیں، یا خدا کا بیٹا کہتے ہیں، ایک ہی بات ہے۔ آپ کا سوال یہ ہے، آپ کا نہیں، آپ نے تو سوال آیا ہوگا، آپ نے جی ناظرین کی convey طرف سے کیا، پاس صاحب، ناظرین جی کا ہاں سوال بہت سارے ہوگا۔ ناظرین نے پوچھا ہے۔ ٹھیک ہے کہ مسیح یسوع نے تقریباً 86 مرتبہ اپنے آپ کو ابن آدم کہا، گویا کہ وہ سن آف گاڈ کے نظریے کو رد کر رہے ہیں۔ نہیں، مسیح یسوع نے اگر اپنے آپ کو ابن آدم کہا تو ابن آدم کا ویسے لفظی مطلب یہ ہے کہ آدم کا بیٹا یا نسل انسانی سے۔ بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اس وقت دنیا میں 7.7 ارب کی آبادی ہے، کبھی کسی انسان کو اپنا یہ تعارف کرواتے آپ نے سنا جی میں انسان کا بچہ ہوں؟ یہ کہنے کی ضرورت نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہ انسان کا بچہ ہے۔ نہیں بس اب کئی لوگ تو کہہ دیتے ہیں انسان کا بچہ بن جائے۔ اب بن ایک الگ بات ہے کہ جب وہ، ہاں یہ بالکل ٹھیک آپ نے کہا کہ جب وہ اپنے آپ کو بطور انسان بیہیو نہیں کر رہا ہوتا تو ہم کہتے ہیں انسان کا بچہ بن۔ انسان کا بچہ نہیں۔ مسیح یسوع جب اپنے آپ کو اسپیسیفکلی یہ کہہ کے متعارف کروا رہے تھے کہ میں ابن آدم ہوں، تو وہ کہتے تھے ابن آدم اس لیے آیا کہ لوگوں کو زندگی دے، بلکہ ہمیشہ کی زندگی دے۔ ابن آدم اس لیے آیا، ابن آدم کا یہ کام ہے، ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ تو دو باتیں اس کے ساتھ وہ اٹیچ کرتے تھے، آیا اور ابن آدم کو یہ اختیار ہے۔ تو ابن آدم کہنے کا مطلب سمجھیں، ہم کہتے ہیں کہ جب وہ اپنے آپ کو ابن آدم کہتے ہیں تو دراصل یہ اس کا خدائی ٹائٹل ہے، یہ اس کی الوہیت کی طرف اشارہ ہے کہ میں ہوں خدا، میں ہوں آسمان کا رہنے والا لیکن زمین پر انسان بن کے آیا ہوں۔ اور اس کے پیچھے بھی ایک تھیالوجی ہے کہ جب بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا کہ ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو خدا نے اپنا جلال تھوڑا سا ان کو دکھایا، پہاڑ کانپ رہا تھا، دھواں اٹھ رہا تھا، تو بنی اسرائیل نے کہا کہ آئندہ کو خدا براہ راست ہم سے کلام نہ کرے، تا نہ ہو کہ ہم مر جائیں، اور موسیٰ کو کہا کہ آپ کے ذریعے، میڈییٹر کے ذریعے ہم سے خدا کلام کرے تو ٹھیک ہے۔ استثناء 18ویں باب میں خدا نے کہا کہ اب میں براہ راست نہیں آؤں گا بلکہ انسان کی مانند بن کر آؤں گا، جس طرح موسیٰ انسان ہے اسی طرح میڈییٹر انسان کی صورت میں آ جاؤں گا، درمیانی، اور یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو پبلک نے کوہ حورب پر کی تھی۔ تو اس لیے خدا اس درخواست کے مطابق میڈییٹر بن کے بھی، انسان بن کے بھی خود ہی زمین پر آ گیا تھا تاکہ لوگ اس کو برداشت کر سکیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کیا جا سکے۔ تو مسیح یسوع نے جہاں بھی اپنے آپ کو ابن آدم کہا تو دراصل وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہوں میں خدا لیکن انسان بن کے آیا ہوں، زمین پر آئے، زمین پر آ گئے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا ہمیں پتہ چلتا تھا، مثلا کہتے تھے کہ ابن آدم سبت کا بھی مالک ہے، ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا بھی اختیار ہے، اور جب گناہ معاف کیے تو ساتھ ایک بات اور کہی تھی کہ اپنی چارپائی اٹھا اور چل، مفلوج کو یہ کہا، اور اس نے سچ میں چارپائی اٹھائی اور چلنے لگا۔ تو جب گناہ معاف کر دیے تو خود لوگوں نے
یہ اعتراض کیا یا اعتراف کیا، میں یہ کہوں گا کہ بھائی گناہ معاف تو صرف خدا کر سکتا ہے. اعتراف کہہ سکتے ہیں اس کا. ہاں جی تو اعتراض بھی تھا، اعتراف بھی ہاں تھا. جی اعتراض بھی تھا، کہ گناہ تو صرف خدا معاف کر سکتا، اور جب مسیح یسوع نے ابن آدم کے طور پر گناہ معاف بھی کر دیے اور اس کو شفا بھی دے دی، تو اس کا مطلب خدا تھا. تو یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ ہے. ہمارے لیے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. 100 سے اوپر کوئی مسیح کے ٹائٹلز ہمیں ملتے ہیں، اور سب ٹائٹلز کو جب ملا کر ہم دیکھتے ہیں تو پھر مسیح کی کامل تصویر ہمارے سامنے شخصیت اور تصویر اس کی ابھر کر سامنے آ جاتی ہے. ٹھیک ہے کہ وہ ایک اپنے خدا بھی تھے، خدا کا بیٹا بھی تھا، ابن آدم بھی تھا. جی پاس صاحب اگلا ایک سوال ہے، ہمارے ایک ویورز ہیں محمد سعید قاضی صاحب، انہوں نے ایک سوال کیا ہے. انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کہاں لکھا ہے کہ خدا نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ کیا تھا کہ کیونکہ تم نے میری شریعت پر عمل نہیں کیا، تم گنہگار ہو، اس لیے میں جو ہوں تمہارا فدیہ دے کر تمہارے گناہوں سے نجات دوں گا. یہ بات آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ بنی اسرائیل کو یہ کہاں کہا گیا ہے؟ شاید محمد سعید قاضی صاحب کے ذہن میں یہ ہے کہ ایک ہی جگہ پر سارا لکھا ہوا ہو، تو پھر شاید ان کو یقین آ جائے گا. بائبل ان نظریات سے بھری پڑی ہے. ہم آدم سے شروع کر لیں تو خدا نے کہا تھا جس دن تو نے یہ کیا تو مرا، جس دن تو نے پھل کھایا تو مرا. اور جتنے بھی 613 تقریباً احکامات خدا نے دیے، ان کی پابندی انسان پر لازمی تھی، اور شریعت کی خلاف ورزی ہی دراصل گناہ ہے. صحیح. تو احبار کی کتاب میں تو ہمیں قربانیوں کا سلسلہ ملتا ہے کہ اگر آپ غلطی کریں، شریعت کا کوئی حکم توڑیں تو یہ گناہ ہے. اس کی معافی بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے، اس کے لیے قربانی فدیے کے طور پر دینی پڑے گی. بنی اسرائیل سال ہا سال صدیوں تک اپنے گناہوں کی قربانیاں دیتے رہے فدیے کے طور پر، اور سردار کاہن کے سامنے ہیکل کے اندر جا کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے رہے. صاحب اگر میں یہ بھی اگر یہاں ایڈ کرنا چاہوں کہ جیسے ہمارے اہل اسلام ہے، یہ بھی جب وہ کرتے ہیں قربانی تو وہ بھی آئی تھنک یہی ہے کانسیپٹ. ہو سکتا گناہ کی قربانی کے طور پہ جانور قربان نہیں، لیکن مجھے پہلے بائبل کا بیان کرنے دیں کہ بائبل کیا کہتی ہے. سال ہا سال یہ گناہوں کی معافی کے لیے قربانیاں گزرانتے رہے. سال میں ایک دفعہ سردار کاہن پوری قوم کے لیے بھی قربانی کرتا تھا یوم کپور کے دن. ہو سکتا ہے کہ غلطی سے یا سہون کسی سے کوئی خطا ہوگی ہو، اس کو یاد نہ اور اس نے قربانی نہ کی ہو، وہ قوم سے کاٹ دیا جائے. سال میں ایک دفعہ یوم کپور کے دن سردار کاہن قربانی کرتا تھا، اور قوم کی قربانی کرنے سے پہلے وہ اپنے اور اپنے خاندان کے لیے قربانی کرتا تھا، پھر قوم کے لیے قربانی کرتا تھا. یہ یوم کپور جو ہے یہ سال ہا سال. صاحب ذرا اس کو کھل کے بیان کیجئے، یوم کپور کیا ہے؟ یوم کفارہ آپ کہہ لیں. یوم کفارہ، ٹھیک ہے. دوسرے لفظوں میں سے یوم کفارہ بھی کہہ سکتے ہیں. پوری قوم کے لیے کفارہ دیا جاتا تھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہیکل میں قربان گاہ سے ہر وقت دھواں اٹھ رہا تھا، ہر وقت آگ جل رہی تھی، اور لکھا تھا کہ اس میں ہر وقت آگ جلتی، مذبح پر آگ جلتی رہنی چاہیے. جس طرح اگر آپ پنجاب میں جائیں تو جو اینٹیں پکانے والے بھٹے آپ کو دور سے چمنی سے دھواں نکلتا ہوا، جس کا مطلب بھٹا چل رہا ہے، اینٹیں پک رہی ہیں، کام ہو رہا ہے. تو ہیکل سے دھواں اٹھنے کا، قربان گاہ سے دھواں اٹھنے کا مطلب تھا کہ انسان ابھی تک گناہ گار ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے. قربانیاں ہو رہی ہیں، گناہوں کی معافی ہو رہی ہے، یہ سلسلہ جاری ہے. لیکن لوگ بھی اس بات سے تنگ تھے کہ بھی قربانیاں سلسلہ جاری ہے، یوم کبور بھی جاری ہے، کوئی مستقل انتظام ہونا چاہیے. مسیح نے ایک کامل اور کافی قربانی گزران دی صلیب پر. جو مسیح یہ دائمی قربانی تھی، یہ سال ہا سال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی دفعہ پکی قربانی گزار دی. اچھا، رومیوں کا اگر آپ خط پڑھیں تو شریعت اور انسان کا گناہ اور پھر گناہوں کی معافی اور پھر قربانی اور پھر دائمی قربانی اور پھر نجات، پوری تفسیر رومیوں کے خط میں بیان کی گئی ہے. اچھا، یسایہ 53 باب میں خصوصی طور پر آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، جس میں ساری باتوں کا جواب ہے جو انہوں نے سوال کیا. ویسے تو بہت سارے حوالے ہیں، لیکن ہمارا آدھے گھنٹے کا پروگرام ہے، اس میں اتنے سارے حوالے نہیں دے سکتا. میں یسایہ 53 باب پڑھ ساری باتوں کا نچوڑ ہے، اور ان کی طبیعت کو کافی افاقہ ہوگا. یسایہ 53 باب لکھا کہ ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا، اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا.
پر وہ اس کے آگے کونپل کی طرح اور خشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا ہے، نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا، لوگ اس سے گویا روپوش تھے اور اس کی تحقیر کی گئی، اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی۔ تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری ہی بدکرداری کے باعث کچلا گیا۔ ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لاد دی۔ وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا۔ جس طرح برہ جسے ذبح کرنے والے لے جاتے ہیں، اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے، اور اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا؟ میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی، اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی، اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا، حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا۔ لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے، اس نے اسے غمگین کیا، اور جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اس کی عمر دراز ہوگی اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلہ سے پوری ہوگی۔ اپنی ہی جان کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا۔ اپنے عرفان سے میرا صادق خادم بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا، کیونکہ وہ اس کی بد کرداری خود اٹھا لے گا۔ اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا، اور وہ لوٹ کا مال زور آوروں کے ساتھ بانٹ لے گا، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی، اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی۔ ساری باتیں اس کے اندر آ گئی ہیں، قربانی، کفارہ، گناہ، شریعت کی خلاف ورزی، اس کی پنشمنٹ، اس کی معافی، ساری چیزیں اس کے اندر ہیں، کفارہ بھی، صلیبی واقعہ بھی، ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی۔ کیسے کہتے ہیں کہ بائبل میں یہ ساری چیزیں نہیں لکھی ہوئی؟ بائبل میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھی گئی ہیں۔ اصل میں یہ تو 3 سال کا کورس ہے جو سوال انہوں نے پوچھ لیا۔ اگر اس جواب سے بھی ان کی تسلی نہ ہو تو 3 سال کا کورس ہمارے ساتھ کریں، سمجھ آ جائے گی۔ امید ہے سعید قاضی صاحب آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ اگر آپ مطمئن ہیں، اور اگر آپ غیر مطمئن ہیں تو آپ ایسا کریں کہ آپ اس 3 سال کے کورس کو ضرور کریں، یا پاسٹر شفیق کمل سے ضرور آ کے ملیے گا۔ امید ہے کہ آپ کے بہت سارے سوالوں کے جواب آپ کو ان سے ملاقات کے بعد ہی ملیں گے۔ پاس صاحب، ایک اگلا سوال ہے جو کہ 10 ملین اس پہ انعام ہے، وہ ایسا سوال ہے، یہ تو ضرور پوچھیں۔ ضرور پاس صاحب۔ ٹھیک ہے۔ مولانا الیاس ستار صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کلسیوں کے خط میں لکھا ہے کہ جو لکڑی پہ لٹکایا گیا ہے وہ جو ہے وہ لعنتی ہے۔ پرانے عہد نامے میں آپ اس کو ثابت کر کے بتائیں، کہاں لکھا ہے یہ کہ جو لکڑی پہ لٹکایا گیا ہے وہ لعنتی ہے؟ دیکھیں، الیاس ستار صاحب کو میں پرسنلی جانتا ہوں، میرا ان کے گھر آنا جانا، بہت پیار کرتے ہیں مجھے بھی اور میری بیوی کو بھی۔ پاسٹر صاحب پھر آپ کا انعام پکا ہو۔ لیکن یہ جذباتی بھی بہت ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ بھی دیکھیں اتنے جذباتی ہو گئے ہیں کہ انہوں نے کہا کلسیوں میں لکھا ہے، یہ کلسیوں میں نہیں لکھا ہے، یہ غلطیوں میں لکھا ہے جو حوالہ انہوں نے دے دیا۔ پہلی بات تو یہی دیکھیں نا، جی اتنا جذباتی بھی ہونا چاہیے کہ آپ حوالہ ہی غلط دے دیں۔ ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ جی کہیں نہیں لکھا کہ جو لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، تو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کہیں نہیں لکھا 10 ملین کا انعام دے رہے ہیں۔ تو بہتر ہوتا ہے کہ آپ 10 ملین کا چیک ان سے پہلے لے لیتے، کیونکہ جواب میں نے دے دینا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اب میں نے اگر پہلے جواب دے دیا تو یہ 10 ملین کیا، یہ 1 لاکھ بھی نہیں دینا۔ یہ ہم اپنے کنٹرول روم میں کہہ دیں گے، وہ آگے دیکھیں کیسے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ استثناء 21واں باب، اس کی 22ویں اور 23 آیت آپ کے سامنے کلام سے آپ حوالہ دے کر پڑھیں گے۔ جی، جس کو کہتے ہیں نا کہ کہیں نہیں لکھا۔ جی، اور اگر کسی نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو جس سے اس کا قتل واجب ہو، اور تو اسے مار کر درخت سے ٹانگ دے، تو اس کی لاش رات بھر درخت پر لٹکی نہ رہے، بلکہ تو اسی دن اسے دفن کر دینا،
کیونکہ جسے پھانسی ملتی ہے وہ خدا کی طرف سے ملعون ہے، تا نہ ہو کہ تو اس ملک کو ناپاک کر دے جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو میراث کے طور پر دیتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ درخت پر لٹکایا جانے والا ملعون ہے۔ شاید وہ لعنتی اور ملعون کو فرق لفظ سمجھتے ہیں۔ ملعون کا مطلب بھی وہی ہے جس پر لعنت کی گئی۔ لیکن بھائی صاحب یہاں پہ ایک سوال اور بھی تو پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو اس کے لیے گناہ گار شخص کے لیے لکھا ہے نا، تو گناہ گار کے لیے لکھا نا۔ دیکھیں اور مسیح یسوع تو مسیح یسوع وہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ بے گناہ تھے، اس لیے یہ موت کفارے کی ہے، لیکن رومی اور یہودی جنہوں نے اس کو صلیب چڑھوایا تھا ان کی نظر میں وہ اس کو گناہ گار کر کے کر رہے تھے۔ انہوں نے اس پر 2 الزام لگائے تھے، ایک بغاوت کا الزام اور ایک بلاسفیمی کا الزام کہ اس نے بلاسفیمی کی ہے، اگرچہ حاکم وقت نے اس کو بے گناہ ثابت کر دیا تھا۔ تو دراصل یہی کفارے کی موت ہے۔ ہمارا یہاں پر پلوس کا پوائنٹ یہ ہے کہ جب اس کو صلیب دی گئی تو وہ تو اس کو لعنتی سمجھ کے دے رہے تھے نا، ادروائز ہمارے لیے وہ ہیرو ہے۔ تو یہ بالکل وہی بات ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کی جنگ میں جب ہمارے فوجی شہید مر جاتے ہیں تو ہم ان کو شہید کہتے ہیں۔ ہمارے لیے تو وہ فخر ہے ملک کی خاطر جان دی ہے، لیکن انڈین تو یہ نہیں کہتا ہوگا، وہ تو کہتا ہوگا ہم نے مر کھپ گئے، ہم نے تو مار دیا، ان کو جہنم رسید کر دیا، ہم نے تو گولیوں سے بھون دیا، چھلنی کر دیا۔ تو یہی مطلب بولنے میں تضاد ہے۔ جی تضاد کی بات سے پاس اب اگلا سوال میں آپ سے کروں گی، کلام پاک میں 2-3 جگہ یا کئی جگہ پہ ایسا کہ باتوں میں تضاد ہے، لوگوں میں کنفیوژن پیدا ہوتا ہے۔ اب ایک سوال لے لیں، ہمارے پاس یہی الیاس ستار صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہودا اسکریوتی کی موت کے بارے میں بائبل میں تضاد پایا جاتا ہے۔ متی کہتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو جو پھانسی دے لی تھی، دوسری جگہ اعمال میں کہا جاتا ہے کہ وہ سر کے بل گرا اور اس کی انتڑیاں نکل آئیں، تو اس کی موت کے بارے میں 2 جگہ تضاد ہے۔ تو لوگوں میں کنفیوژن نہیں پیدا ہوگا اس بات سے؟ کیونکہ متی کچھ اور کہہ رہا ہے، اعمال کچھ اور بیان کر رہا ہے۔ کوئی تضاد نہیں ہے، تضاد بائبل میں نہیں ہے، نہ بائبل میں تضاد ہو سکتا ہے۔ یہ بات آپ بڑے اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ بائبل خدا کا کلام ہے اور خدا کے کلام میں تضاد نہیں ہو سکتا، کیونکہ کائنات جو خدا نے تخلیق کی ہے اس کے اندر ہمیں تضاد نظر نہیں آتا، تو اس کے کلام میں بھی تضاد نظر نہیں آتا۔ آپ کے ذہن میں تضاد ہوتا ہے، مطلب اب میرے ذہن میں تضاد نہیں ہے، میں بھی آپ کو بتاؤں گا، آپ کہیں گے یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ ایسا ہی ہے کہ اس نے پھانسی لی ہے اور خودکشی کی ہے، یا پھانسی کیسے لیتے ہیں؟ گلے میں رسا لٹکا کے لیتے ہیں۔ اس نے بھی جا کے درخت کے ساتھ رسا باندھ کر گلے میں لٹکا کے یہ لٹک گیا۔ اب اگلی بات آپ کہہ رہے ہیں جی اس کی تو موت گرنے سے، سر کے بل گرا اور انتڑیاں نکل گئیں۔ دیکھیں یہ یہودیوں کا ہیرو نہیں تھا، انہوں نے کام لیا، اس کے لیے اس کو پیمنٹ کی 30 سکے دے کے، ٹھیک ہے نا۔ بعد میں یہ پچھتایا، تو جب پچھتایا تو اس کے ساتھ وہی ہوا کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ یہ پیسے واپس کرنے گیا، انہوں نے پیسے واپس نہیں دی۔ تو یہ کوئی ہیرو نہیں تھا کہ یہ پھانسی لی تو اس کو جناب اتارتے اور 21 توپوں کی سلامی دیتے کہ یہودا اسکریوتی، اور پھر جناب عمرہ آ جاتے، گورنر آ جاتے، تو اس کو فلسطین کے یا روم کے جھنڈے میں اس کو لپیٹ کر دفن کرتے۔ ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس نے جب پھانسی لی ہے تو یہ لٹکا رہا، ہمیں نہیں پتا 4 دن لٹکا رہا، 5 دن لٹکا رہا۔ تو جب اتنے دن لٹکا رہا تو بدبو پھیل گئی اور جسم گل گیا۔ جب گل گیا تو آپ یہ دیکھیں کہ لاش جب پھیلتی ہے تو اس کا وزن بڑھ جاتا ہے، پھول جاتی ہے، تو یہ بھی پھول گئی یا رسا ٹوٹ گیا ہوگا، نیچے گرا، انتڑیاں نکل آئیں۔ ادروائز آپ 10ویں منزل سے بھی بندے کو پھینک دیں تو اس کی انتڑیاں نہیں باہر آئیں گی، مر جائے گا، انتڑیاں ایسے باہر نہیں آئیں گی، لیکن وہ لاش گل سڑ گئی ہوگی اس لیے اس کی انتڑیاں باہر آ گئی اس وجہ۔ تو دونوں واقعات ایکسپلین کرنے سے سمجھ آتی ہے، بات یہی ہے۔ اچھا یہ ہے کہ سر کے بل گرا کہاں سے؟ وہ اسی درخت پر اس نے پھانسی دی تھی جہاں سے گرا۔ تضاد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے یہ بھی جو ہے وہ سوال الیاس طارق صاحب کے سوال کا جواب ان کو مل گیا ہوگا۔ اگلے سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ پاسا پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے ہاجرہ کے بارے میں، ایک جگہ لکھا ہے کہ وہ ساری کی لونڈی تھی اور ایک جگہ لکھا ہے ابراہیم کی لونڈی تھی، ذرا اس کو بیان کریں۔ دیکھیں میں اپنی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ
میری جب شادی ہوئی تو بہت ساری چیزیں جہیز میں ملی، تو اس وقت پہلے مہینے تو یہی کہتے تھے کہ یہ اس کی بیوی کی چیزیں جہیز میں آئی ہیں، وہ آئی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اب اتنے سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، اب یہ نہیں کہتے کہ اب وہ میری بھی ہیں اور اس کی بھی ہیں۔ تو اگر وہ سارا کی لونڈی تھی تو ٹھیک ہے، اس کی ہوگی، لیکن جب ان کی شادی ہوگی تو پھر بعد میں عرصہ ٹائم گزرنے کے بعد پھر وہ ابراہیم کی بھی تھی اسی گھر میں۔ یہ تھوڑی ہے کہ ابراہیم اس کو کہتا ہوگا کہ ہاجرہ ایک گلاس پانی لو، بھائی میں تمہاری نوکر ہوں، میں تو ہاجرہ کی، میں تو سارا کی لونڈی ہوں، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بھی اگین میں کہتا ہوں کہ بچکانہ سوال یہ بھی کسی نے کیا ہے۔ چلیں بس اب ان کا آج کل فیس بک پر میں دیکھتا ہوں بہت سارے سوال جو ہیں بچکانہ سوال ہوتے ہیں، اور بیچارے کرسچن ان کا جواب دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے سوری فیل ہوتا ہے کہ سوال کون سے ہیں جن کا آپ جواب دے رہے ہیں، سارے بیس لیس کویسچنس کر دیتے ہیں۔ کہ ہو سکتا ہے پاس اب ان کی معلومات کی کمی ہو، اس وجہ سے اس طرح کے سوال کرتے ہیں۔ پاس ہم اپنے آخری سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا، کلام میں ایک جگہ لکھا ہے کہ انجیر کے درخت کے پاس سے یسوع مسیح گزرے، اور پھر اس نے پھل اس میں لینا چاہا اس سے، لیکن اس میں پھل نہ ملا، تو اس نے اس کو لعنت کر دی، کرس کر دیا، اور وہ انجیر کا درخت سوکھ گیا۔ تو یسوع مسیح جو دلوں گردوں کے جانچنے والا ہے، وہ خدا بھی ہے، بیک وقت انسان بھی ہے، خدا کا بیٹا بھی، تو وہ یہ جان نہیں سکا کہ انجیر کے درخت کا وہ پھلنے کا وقت نہیں تھا، اور پھر اس پہ کرس کر دی اور وہ سوکھ گیا۔ مسیح کو سب پتہ تھا، یہ بات آپ کی درست ہے کہ وہ عالم الغیب بھی تھا، علم الغیب اس کو تھا، وہ تو پھر اس کو پتہ نہیں تھا، وہ پھل ڈھونڈنے چلے گئے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے، آپ دراصل یا تو مسیح یسوع کی تعلیمات سے یا اس کے سٹائل سے واقف نہیں ہے۔ ہی واز اے گریٹ ٹیچر۔ دنیا میں جتنے بھی استاد ہوئے ہیں ان میں سب سے عظیم استاد مسیح یسوع تھے۔ انہوں نے کوئی بھی بات سمجھانی تھی تو اس کے لیے پہلے سٹیج سیٹ کرتے تھے، پھر وہ بات سمجھاتے تھے۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جب ایک عورت جس کو 12 سال سے خون جاری تھا، اس نے مسیح یسوع کو چھوا، تو مسیح یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ مجھے کسی نے چھوا ہے۔ شاگردوں نے کہا استاد جی اتنی بھیڑ تجھ پہ گری اتنی بھیڑ ہے، گری پڑ رہی ہے، یا تل رکھنے کی جگہ نہیں، آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ تو مسیح یسوع کو چاہیے تھا کہ اس بات کو چھوڑ دے، اچھا ٹھیک ہے یار لگ گیا ہوگا کندھا کسی کا، چلو آگے چلیں گے۔ نو نو نو، مسیح یسوع نے بات نہیں چھوڑی، انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، کسی نے مجھے چھوا ہے اور مجھ سے قوت نکلی ہے۔ تو پھر وہ عورت سامنے آ جاتی ہے۔ تو دراصل یہودیوں کے ہاں یہ دستور تھا کہ عورت جب ایام خاص میں ہوتی تھی تو اس کو ناپاک سمجھتے تھے۔ تو مسیح یسوع بتانا چاہتے تھے کہ یہ جو ہستی کھڑی ہے اس کو ناپاک شخص بھی چھوئے تو وہ پاک ہو جائے گا، میرا کچھ نہیں بگڑتا۔ تو یہ میسج دینا تھا جس کے لیے سٹیج سیٹ کرنا لازمی تھا۔ 20 جگہ مسیح یسوع نے پہلے سٹیج سیٹ کیا۔ میں کئی جگہوں پر میں نے دیکھا کہ مسیح شفا دیتے ہیں، کسی اور دن بھی دے سکتے تھے، جان بوجھ کے سبت کا دن سلیکٹ کیا اس لیے کہ ان کو بتایا جائے کہ ابن آدم سبت کا بھی مالک ہے۔ تو یہ انجیر کے درخت کے لیے بھی مسیح یسوع نے سٹیج سیٹ کیا تھا، اور سٹیج سیٹ کیا، جب اس پر لعنت کی وہ درخت سوکھ گیا، تو 3-4 دن کے بعد یا ہفتے بعد واپس جان بوجھ کے اسی راستے سے آئے تاکہ شاگرد دیکھیں کہ استاد جی وہ درخت سوکھ گیا جس پر آپ نے، اور یہی ان کو لیسن دینا تھا۔ ہے کیا بات؟ کیا آپ نے یوحنا کی بات سنی ہے؟ صدیوں کے بعد جب بنی اسرائیل اپنی زندگی سے خدا کے لیے پھل پیدا نہیں کر سکے تو یوحنا استباغی نے آتے ہی ایک سٹیٹمنٹ جاری کی، اب تو درختوں کی جڑوں پر کلہاڑا رکھا ہے، جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ ایک مسیح یسوع نے تمثیل بھی بیان کی کہ ایک مالک جو ہے اس نے باغبان سے پوچھا بھائی یہ درخت میں آ رہا ہوں پھل تو دیتا نہیں ہے، اس کو کاٹ دو، جگہ گھیری ہوئی ہے۔ اس نے کہا 1 سال دے دو، میں تھالا کھودتا ہوں، پانی کھاد ڈالوں گا، اگلے سال پھل دے دیا تو ٹھیک، ورنہ کاٹ دے۔ تو یہ ایک تھیالوجی ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر پھل ہونا چاہیے۔ اگر میری زندگی میں صرف خوبصورت پتے ہیں، میں نے ٹائی لگائی ہوئی ہے، کوٹ پہنا ہوا ہے، یہ خوبصورت پتے ہیں لیکن پھل کوئی نہیں ہے، تو اس پر یسوع مسیح لعنت کر دے گا۔ دیٹ واز اے گریٹ لیسن جو یسوع مسیح ان کو دینا چاہ رہے تھے۔ یہ لیسن ناظرین کے لیے بھی ہے کہ اگر آپ کی زندگی پر پتے بڑے خوبصورت ہیں آپ کے جسم پر لیکن پھل نہیں ہے تو بیکار ہے، بے سود ہے، آپ کی زندگی کا کوئی
फ़ायदा नहीं है, फिर यही लेसन था। तो ये कहना कि मसीह यीशु को पता नहीं था, मसीह यीशु को पता था, वो स्टेज सेट करके एक लेसन देना चाहते थे। बहुत शुक्रिया पास साहब, आज के सवालात खासे मुश्किल थे लेकिन आपने इंतहाई मुदब्बिराना अंदाज में इनका जवाब दिया, मिसालों के ज़रिए, बाइबल के हवाला जात के ज़रिए। उम्मीद है नाजरीन आप सब की जो है वो आप सब ने इससे इस्तेफादा किया होगा। आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं हतमी सच्चाई बयान करना चाहूँगी। कलाम मुक़द्दस दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है और ये किताब तनकीद का बायस भी बनती है, लेकिन जब जब इस पर तनकीद होती है ये और ज़्यादा निखर कर सामने आती है। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी, सच बोलिए, सच सुनिए, सच सुनने की जुर्रत पैदा कीजिए, सच को परखिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और पास्टर शफीक कमल साहब को इजाज़त दीजिए। और हमारे प्रोग्राम से मुतल्लिक अगर आप कोई राय देना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो हमारे नंबर हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबर्स पर हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। खुदा मसीह का फजल आप पर हमेशा होता रहे। शुक्रिया।